السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ بفضلہ تعالی دورہ قرآن کے سفر میں آج 12ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اگر ہم مومن ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب برحق ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس میں جو وعدے کیے ہیں وہ سب کے سب سچ ہیں، تو اس آیت کو ذرا غور سے سمجھ کر پڑھیے۔ اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے پھرنے والا جاندار زمین پر مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہترین رزاق ہے۔ کوئی کسی کا حق نہیں کھا سکتا۔ جو لقمہ اللہ نے آپ کے حق میں لکھ دیا، آپ کی تقدیر میں لکھ دیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ چیز اللہ آپ تک پہنچا کر رہے گا۔ سمندر میں موجود مچھلیاں، پہاڑوں کے اندر رہنے والے کیڑے، زمین کی تہوں میں موجود جن کو ہم جانتے بھی نہیں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا جاندار، اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے اس کو رزق پہنچانا۔ ایک بچہ ابھی پیدا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے سینے میں دودھ اتار دیتا ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ اس کے آنے سے پہلے اس کے رزق کا بندوبست۔ کوئی مہمان آپ کے ہاں ابھی پہنچا نہیں ہوتا، اس کے حصے کا رزق اللہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو کبھی یہ نہ سمجھیے کہ ہم کسی کو کھلانے والے ہیں، ہم کسی کو کھلانے والے نہیں ہیں، سب کو کھلانے والا اللہ رب العزت ہے۔ جنگلوں میں موجود اتنے بڑے بڑے درندے جو ٹنوں گوشت کھا جائیں، کیا ہم ان کا پیٹ بھر سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ ان کو پال رہا ہے، ان کے لیے بندوبست کر رہا ہے۔ صبح صبح تمام چرند پرند نکلتے ہیں اللہ پہ توکل کر کے، شام کو پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں۔ کیا اللہ ان کو بھوکا مار دیتا ہے؟ نہیں۔ یہ حیوانات ہیں، حشرات ہیں، پرندے ہیں، یہ سب اللہ پہ توکل کر رہے ہیں، کسی کے ڈیپ فریزرز نہیں بھرے ہوئے۔ تو ہم جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا،
ہمیں ہر طرح کا علم دیا، ہماری ہدایت کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے. کیا ہم اپنے رب پہ اتنا بھی توکل نہیں کرتے کہ اگر کسی کے ہاں یہ امید ہو جائے کہ چوتھا بچہ آ رہا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ تو ان پلانڈ ہے، کیسے کریں گے، پہلے اتنا خرچہ ہے، دودھ کہاں سے آئے گا، پیمپرز کہاں سے آئیں گے، فیسیں کیسے بھریں گے، مجھ پر تو پہلے ہی بہت ذمہ داری ہیں. اس بچے کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی یہ تمام معاملات ڈسکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں اپنے رب پہ بھروسہ نہیں. ہم خود کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو کیا ان آیات پہ ہمارا یقین نہیں ہے؟ یہاں ہم بھی اس طرح سے ہو گئے پچھلی قوموں کی طرح کہ کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہیں اور کچھ پر ایمان نہیں لاتے. جس طرح ہم نے عمل کرنے کے معاملے میں یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ کچھ باتوں پہ جس پر آسانی سے عمل ہو جائے تو چلو مومن بن گئے، کسی محفل میں گئے سر ڈھک لیا، جہاں پہ ضرورت نہیں چلو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو کام ذرا سہولت سے ہو جاتے ہیں دین کے مطابق تو وہ ہم کر لیتے ہیں. انگلی کاٹ شہیدوں میں مومن تو ہیں. کیا یہ رویہ ہمیں زیب دیتا ہے؟ کیا ان آیات کو پڑھ کر ہمیں اللہ پر توکل کرنے کو جی نہیں چاہتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا مستقل ٹھکانے کو بھی اور اس کے عارضی طور پر سونپنے کی جگہ کو بھی. تو ہم سب کا مستقل ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت. عارضی ٹھکانہ کیا ہے؟ زمین. کس نے کہاں پیدا ہونا ہے، کس حصے میں پیدا ہونا ہے، کس کے گھر میں پیدا ہونا ہے، یہ اللہ جانتا ہے. اور پھر وہ اپنے اعمال کی بنیاد پہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں، یہ بھی اللہ جانتا ہے. کچھ اور مفسرین نے اس کی دوسری دو رائے بھی لی ہیں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا عارضی ٹھکانہ جو ہے وہ ماں کا رحم ہوتا ہے، اس کا یوٹرس میں رہتا ہے وہ عارضی طور پہ 8 ماہ، 8.5 ماہ، 9 ماہ یا اس سے کچھ زیادہ. تو وہ کون سا ٹھکانہ ہوا؟ عارضی. پھر مستقل کیا جب وہ پیدا ہو گیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ بنایا. تو یہ دونوں طرح سے اس کے معنی لیے جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ ایک روشن کتاب میں درج ہے. کس کا کتنا رزق ہے، کس کی تقدیر میں کیا لکھا، کس کا جوڑا کس کے ساتھ بنایا، کس نے کہاں بسنا ہے، کس کے نصیب کا کتنا رزق ہے، کس کی کتنی عمر ہے، حتیٰ کہ ہماری زمین جہاں پر ہم نے جا کے دفن ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ بھی ہمارے لیے سلیکٹ کر رکھی ہے. تو انسان کو پریشانی کس چیز کی ہے؟ ہم کس بات پر یقین نہیں کرتے؟ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 9 وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم مزہ چکھاتے انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا، پھر جب ہم اس سے وہ چھین لیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے بالکل مایوس، نہایت ناشکرا. تو انسان ہمیشہ سے جلد باز رہا ہے، ناشکرا رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں تو خوش ہوتا ہے، اور وہ خوشی اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں، شکر تک نہیں ادا کرتے. ہاں اگر کوئی انسان کبھی تحفتاً کچھ دے دے تو پھر مشکور ہونے کی ہم حد سے ہی گزر جاتے ہیں، پر اللہ کی نعمتوں کا اس طرح سے شکر ادا نہیں کرتے. ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آج کل جو آپ لوگوں کے ارد گرد یا ہم سب کے ارد گرد جو حالات ہیں کہ اکثر علاقوں میں گیس نہیں ہوتی، لوگوں کو سلنڈرز لے کے اپنے کھانے کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. ہر جگہ آپ کو ہر دوسرا شخص کی بات طے کرتا ہوا نظر آئے گا آپس میں کہ پہلے تو اتنے سلنڈرز آتے تھے، اب اتنے آتے ہیں، اب گیزر بھی نہیں چلتا، سلنڈر پہ پانی گرم ہوتا ہے، صبح کا کھانا دوپہر کا کھانا، یہ مسئلہ، ایک سلنڈر دوسرا تیسرا اسپیئر میں اتنے رکھے ہوئے، یہ ڈسکشن ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم سب کو وہ سانس جو ہم ہر وقت لے رہے ہیں ہم محسوس بھی نہیں کرتے، جو آکسیجن ہمارے اندر جا رہی ہے، اگر اس کے سلنڈرز آپ کو لینے پڑ جائیں، یا جن کے گھروں میں پیشنٹس ہیں جن کو آکسیجن لگائی جاتی ہے، سوچئے کہ اگر گھر میں 4 یا 3 افراد ہیں، 6 افراد ہیں، ہر ایک کو اپنی آکسیجن خود لے کے گزارا کرنا ہے، کیا ہوگا ہمارا؟ اس ہوا کا ہی صبح سے شام تک اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو سجدے سے سر اٹھانے کی فرصت نہ ملے. اور پھر اس کو کمپیئر کریں کسی بھی شخص کے اس احسان پہ جو ہم دنیا میں رہتے ہوئے کسی سے ہم فیور لیتے ہیں، اس کے ہم مشکور پائے جاتے ہیں. وہ احسان جو کسی خاص سچویشن میں کیا ہو، کسی خاص لمحے میں کیا ہو،
تو ہم اس کے اتنے زیر بار ہو جاتے ہیں. وہ اللہ جو مسلسل ہمیں نعمتوں سے نوازے جا رہے ہیں. کیا اللہ ہمارا محتاج ہے؟ نہیں. تو پھر ہمارا رویہ اپنے رب کی طرف ایسا کیوں ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اے بندے، آخرت میں اگر شرمندگی سے بچنا چاہتے ہو، ہمیں سب سے زیادہ شرمندگی کس چیز پہ ہوگی؟ جب ہم اللہ کی کبریائی کو دیکھیں گے قیامت کے دن. اوہ، یہ ہے ہمارا اللہ. ہم شرمندہ ہو جائیں گے کہ ہم کس حال حلیے میں اس کی عبادت کرتے تھے، ہم اللہ کے نام پر کیا نکالا کرتے تھے، ہم کیوں اللہ کے ذکر سے غافل رہے. پھر کچھ بھی واپس ملنے والا نہیں. اللہ کی قدر کو جانو، اللہ کی قدر کو جانو. جس طرح ہم مثال دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے کے آزماتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اگر ہم اس کی قدر کرتے ہیں، اللہ نعمت کو باقی بھی رکھتا ہے، اس میں اضافہ بھی کرتا ہے. پھر اگر ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں تو وہ نعمت کچھ عرصے بعد ہمارے پاس سے چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ کی عطا، اللہ کا فضل، اللہ کی نعمتیں، یہ سب اللہ ہمیں دیتا ہے. پھر دیکھتا ہے کہ میرا بندہ شکر کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اس کو مہلت دیتا رہتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس سے دور ہو جاتا ہے. اتنا دور ہو جاتا ہے پھر وہ بندہ اس تک پہنچ ہی نہیں پاتا. ابھی دیر نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر ہدایت کے دروازے کھولے ہوئے. اللہ نے یہ دروازے ہمارے لیے بند نہیں کیے، یہ اللہ کی رحمت ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ دروازے بند ہو جائیں، نیکی کی یہ کرنیں ہم تک پہنچنا ختم ہو جائیں، ان کی قدر کرنی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں اور اگر ہم مزہ چکھائیں اسے نعمتوں کا کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہو تو وہ ضرور کہے گا میرے تو سارے دلدر دور ہو گئے. بے شک وہ اترانے والا اور فخر جتانے والا ہے. کیونکہ جب ہمیں کوئی نعمتیں ملتی ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ اس کے پاؤں زمین پر ٹکتے ہی نہیں ہیں. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کی روش اختیار کی اور نیک عمل کیے، انہی کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ کچھ چیزیں چھوڑ دیں اس میں سے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ حضرت زینب بنت جہش جو آپ کی پھوپھی زاد بھی تھی اور آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی بیوی بھی تھی، جب ان کی باہم طلاق ہو گئی اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا نکاح آسمانوں پر ہو گیا ہے، اب آپ ان کے گھر تشریف لے جائیں، اب وہ آپ کی زوجیت میں ہیں. سوچئے، نبی پاک کی ذات کو سامنے رکھیے کہ کس قدر مشکل لمحہ ہوگا آپ کے لیے کہ وہ عرب معاشرہ جس میں منہ بولے بیٹوں کو سگے بیٹوں کا درجہ دیا جاتا تھا، تو کیسی چیزیں آپ کے ذہن میں آئی ہوں گی کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے اور لوگوں کا رویہ اس کی بابت کیا ہوگا. اسی طرح قرآن میں جب آیات نازل ہوتی تو ظاہر ہے کہ لوگوں کا ری ایکشن تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بعض آیتیں، بعض احکامات اتنے سخت ہیں کہ ہو سکتا ہے اگر آپ کی رائے پر چھوڑ دیا جائے. ہمیں ہوتا ہے نا کہ ہمیں اگر آپشن دے دی جائے کہ یہ کریں یا یہ کریں، تو پھر انسان دیکھتا ہے کہ اچھا بھی کہاں سے مخالفت ذرا زیادہ آئے گی تو بہتر ہے اس طرف کو کام کر لو. لیکن نبیوں کے پاس تو ایسی آپشن نہیں ہوتی نا. انہوں نے تو سمے نہ ہوا تانا کرنا ہے، اور کچھ بھی ہو جائے، لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے، کام پورا کرنا ہے بغیر کسی کمی بیشی کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ کا سینہ اس سے تنگ ہو رہا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے اوپر اتار دیا گیا کوئی خزانہ، یا کیوں نہیں آیا ان کے پاس کوئی فرشتہ. کہ اگر آپ نبوت کے عہدے پہ آ ہی گئے ہیں تو کچھ تو آپ کے پروٹوکول میں اضافہ ہو. آپ کے دائیں بائیں فرشتے کیوں نہیں چلتے؟ آپ کی حیثیت میں اللہ نے اضافہ کیوں نہیں کیا؟ اے نبی ان سے کہہ دیجئے انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل. اے نبی آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. جس کے ذمے جو کام ہے وہ اس کی فکر کرے، باقی معاملات اللہ کے سپرد ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن آپ نے خود گھڑ لیا ہے. آپ کہیے کہ اچھا تم لوگ بھی لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں گھڑ کے اور بلا لو تم بھی جس کو بلانا چاہتے ہو اللہ کے سوا. اگر تم سچے ہو، اگر تم مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہو تو تم بھی گھڑ لو ایسی کوئی چیز. آیت نمبر 15 میں من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں. دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں. کسی کو یہ دنیا اتنی زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس جو کچھ ہے یہی ہے، یہ زندگی ہے، اس کو اچھے طریقے سے جی لو. آخرت کس نے دیکھی؟ تو جن کا مطمع نظر یہ دنیا ہی ہو اور یہاں کی آرام والی زندگی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ انہیں اسی دنیا میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی. یعنی وہ لوگ محنت کرتے ہیں، کسب کماتے ہیں اور ساری محنت اور فوکس ان کا ہوتا ہے کہ بس دنیا کی جو زندگی ہے وہ اچھی ہو جائے، اچھی جگہ شادی ہو جائے، شادی اچھی سی ہو جائے، جس طرح کی چیزیں چاہتے ہیں بالکل ویسی ہوں، گھر اپنے مطلب کا ہو، جگہ اپنی مطلب کی ہو، گاڑی اپنے حساب سے ہو، جیسا کھانا چاہیں، جیسا آنا جانا چاہیں، سب کچھ ہمارے حساب سے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جس طرف کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ویسا ہی دے دیتے ہیں. ایک چیز اور جان لیجئے، یہ اصول ہے فطرت کا کہ آپ 4 چیزیں جس جگہ بھی لگائیں گے وہ چیز خوب پھلے پھولے گی. اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت اور اپنے ریسورسز، ذرائع جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے. یہ چاروں چیزیں آپ کہیں پہ بھی لگانا شروع کر دیں، وہی چیز فلرش ہونا شروع ہو جائے گی، وہی پھیلنے لگ جائے گی. اب اس کو آپ کہیں پہ بھی لگائیں، سارا پیسہ، ساری توجہ، ساری جان، سارا مال، سارے ریسورسز بچوں کی تعلیم پہ لگائیں، گھر پہ لگائیں، صحت پہ لگائیں، لوگوں سے تعلقات بنانے میں لگائیں، وہ سب چیزیں بہت فلرش کریں گی، ہر چیز سیٹ ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ آپ کی دنیا بہتر ہو جائے گی، سب سیٹ ہے. آپ اپنی تھوڑی سی جان، تھوڑا سا مال، تھوڑا سا وقت، تھوڑے سے ریسورسز اللہ کے دین میں لگا دیں، اللہ کے دین میں لگا دیں، آگے سب کچھ سیٹ ہو جائے گا. جہاں بھی لگانا چاہیں، چیزیں آپ کے پاس ہے، آپ کا پیکج آپ کے پاس ہے جو اللہ نے آپ کو دے کے بھیجا ہے. اس میں سے آپ دیکھ لیجئے، دن کے 24 گھنٹے ہیں، کہاں کہاں صرف ہوتے ہیں، اس میں سے کچھ حصہ نکالتے ہیں آخرت کے لیے. پیسہ ہے جتنا بھی ہے جس کے حصے کا، اس میں سے کچھ یہ سوچ کر نکالتے ہیں کہ یہ آگے جا کے جمع ہو رہا ہے، مجھے وہاں بڑی ضرورت پڑے گی. تو سوچئے کہ کیسا یہ تجارت ہے جو ہم کر رہے ہیں، وہ تجارت جو ہے وہ نفع بخش بھی ہے یا نہیں. دنیا میں تو انویسٹمنٹ کرتے ہوئے ہم سوچتے ہیں نا، ذرا بتاؤ تو صحیح کون سی چیز کی جائے، کون سا کام کیا جائے، کون سا کاروبار کیا جائے، آج کل کون سی ڈیمانڈ ہے. بچوں کو سبجیکٹس بھی وہ پڑھائے جاتے ہیں جن کی ڈیمانڈ ہے تاکہ بچوں کو نوکریاں وہ ملیں. پر اس مسئلے پہ کبھی آپ نے ڈسکس کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا بچوں کے ساتھ کہ کون سے عمل کرو کہ آگے جا کے گرو کریں. اس ٹاپک کو بھی تھوڑا ڈسکس کیا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے آگ کے، اور اس دنیا میں جو انہوں نے جو کچھ کیا، جو بھی اعمال کیے، وہ سب کے سب ضائع ہو گئے. آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو، فطرت سلیمہ پہ ہے، نیک عمل کرنے والا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے دین پر ایمان رکھتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے پیچھے آئے اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی. اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ بھی موجود تھی جو امام رہنما تھی اور رحمت بھی. یہی لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لائیں گے. اب ان یہود و نصارہ کی بات کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو جب تورات آئی تو اس پر ایمان لائے، پھر وہ ایمان والوں کا سلسلہ چلتا رہا. جب انجیل آئی تو ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ اس کے بعد ایک کتاب آئے گی جس کا نام انجیل ہوگا، اور وہ جس پر آئے گی ان کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہوگا. جب وہ آ گئے تو اس دین پر عمل کرنے والوں نے کہا یہ تو سچا نبی ہے، تو ہمارے رب نے حکم دیا تھا اس پر ایمان لانا، وہ اس پر ایمان لے آئے، اس پر عمل کرتے رہے. پھر جب قرآن آیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تورات اور انجیل پر آگے پیچھے عمل کرتے رہے، ایسے ہی لوگ ہیں جو قرآن کو دیکھ کر بھی پہچان لیں گے اور یہ اس پر بھی ایمان لے آئیں گے.
اللہ فرماتے ہیں فلا تکو فی مریۃ منہ، تو آپ اس کے بارے میں کسی بھی شک میں نہ پڑھیں، یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اکثریت کا عمل تو کیا ہوگا، وہ دنیا کے بندے ہوں گے، وہ شیطان کے ساتھی ہوں گے۔ ریشو وہی ہے جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے، 1000 میں سے 999 جہنم کا ایندھن بنیں گے اور ایک ہوگا اس میں سے جو جنت میں جائے گا۔ اس ایک بننے کی کوشش کریں، 999 کی صحبت سے بچیں۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 19 الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہ عوجا، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، نہ خود عمل کرتے ہیں نہ دوسروں کو عمل کرنے دیتے ہیں، اور یہی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ آیت نمبر 23 میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کی، وہ ہوں گے جنت والے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان اور اس کے بعد عمل صالح، صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، عمل کرنا ضروری ہے۔ مومن ہو ہی نہیں سکتے جو ایمان ہونے کی گارنٹی نہ دے اپنے عمل سے۔ اذان ہوتی ہے، ایک عیسائی ہے ایک مسلمان ہے جو وہاں بیٹھا ہے، دونوں ہی نہیں اٹھتے، تو عمل سے تو کوئی بھی فرق نہ پڑا نا۔ نماز کا وقت ہوا، دونوں ہی بیٹھے ہیں، کوئی لبیک کہتا ہوا مسجد کی طرف نہیں گیا، تو ان دونوں میں کیا فرق ہوا اللہ کے نزدیک؟ اس نے بھی انکار کر دیا جانے سے، اس نے بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ کو تو عمل چاہیے، ہر محبت عمل چاہتی ہے، ہر عبودیت عمل چاہتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں تو عمل کر کے دکھاؤ۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہماری تو جان اللہ کے پاس گروی ہے جنت کے بدلے، تو جان اللہ کے پاس گروی ہے تو پھر عمل سے دکھاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ان دونوں گروہوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا۔ تو جو لوگ اس دنیا کی جو زندگی ہے اس میں مگن ہو جاتے ہیں، اللہ نے ان کو اندھا کہا، بہرا کہا، اور جو اللہ کے احکامات کو سن کر اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والا اور سننے والا کہا۔ تو اللہ نے کہا کہ جس کے پاس ہدایت آئی اس نے جانی بھی اور عمل نہ کیا، تو وہ اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ هل یستویان مثلا افلا تذکرون، کیا یہ دونوں برابر ہیں مثال کے اعتبار سے؟ تو کیا تم اس سے نصیحت نہیں پکڑتے؟ ایک شخص ہے جو محنت کرتا ہے اور امتحان دیتا ہے، اور ایک شخص ہے جس نے کتابیں ہی نہیں دی۔ دونوں امتحان دیں گے، کیا نتیجہ ایک جیسا ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا نا۔ تو پھر ہم یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش ہمارے حق میں قبول کر لی جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہے۔ آگے والی آیات میں قصہ نوح کو بیان کیا گیا ہے، جس کو ہم پچھلے اسباق میں بھی پڑھ چکے ہیں، کس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک جو ہے وہ دین کی تبلیغ کی، لیکن ان کی قوم نے آپ کی بات پر لبیک نہ کہا، سوائے گنتی کے چند لوگوں کے، حتیٰ کہ آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی مشرکہ تھی، آپ کا ایک بیٹا بھی آپ کے دین پر نہیں تھا۔ 950 سال تک طویل ترین نبوت کا عرصہ تھا جو آپ نے گزارا اپنی قوم کے درمیان۔ آپ کی قوم نے ہی سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز کیا، شرک آپ کے دور میں ہی ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے آپ کو نبوت بخشی۔ اس سے پہلے شرک نہیں تھا، سب لوگ ایک ہی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور وحی کر دی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے، یعنی جو لے آئے ہیں بس وہی لائیں گے۔ اب آپ کچھ بھی کر لیں گے ایمان پر آنے والے نہیں، کیونکہ اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ اس کی وجہ سے غمگین نہ ہو،
اور اب آپ کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہدایات کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زندگی کو کمفرٹیبل رکھنے کے لیے جو مین بنیادی چیزیں جو بنائی ہیں، وہ زیادہ تر ہمیں احادیث سے، تاریخ کے اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یا جبریل علیہ السلام کو بھیج کے جس طرح ایک گائیڈ لائن دی گئی اور وہ چیزیں بنائی گئیں۔ جیسا کہ سب سے پہلے کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی، کتنی قدیم ترین ایجاد ہے۔ اسی طرح کنگھی کا بنانا، کاغذ کا بنانا، قلم کا بنانا، زرہ کا بنانا، یعنی وہ چیزیں جو اس دور میں ایک زندگی کو سہل کرنے کے لیے ضروری تھی وہاں کی معاشرت کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہی الہام کیا ان کے بنانے کا طریقہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس طرح بتایا گیا ان کو کہ کشتی کس طرح کی چیز ہوتی ہے، کیا سائز ہوگا اس کا، کون سا مٹیریل لیا جائے گا، اس کو کیسے کاٹا جائے گا، پہلے کیا بنے گا، پھر کیا بنے گا، یہ سب چیزیں آپ کو وحی کے ذریعے سکھائی گئیں۔ اور جو ظالم ہیں ان کے بارے میں اب مجھ سے بات نہ کرنا، یعنی جو لوگ اب تک ایمان نہیں لائے ہیں اب آپ ان کے حق میں کوئی سفارش اللہ سے نہیں کریں گے۔ انہم مغرقون، وہ سب کے سب اب غرق کیے جائیں گے، اللہ نے فیصلہ سنا دیا۔ اور آپ کشتی بنا رہے تھے، جب بھی وہ آپ کے پاس سے گزرتے، یعنی آپ کی قوم کے سردار، تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے کہ دیکھو تو صحیح، اس عمر میں خدا نہ خواستہ یہ خپتی ہو گئے، یہاں کہیں دور دور تک پانی نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے یہ میں ایک چیز بنا رہا ہوں یعنی کشتی، اور یہ پانی پہ چلتی ہے، یہ کس پہ چلائے گا، کس کے لیے بنا رہا ہے؟ اس طرح کا مذاق اڑاتے۔ نوح فرماتے کہ اگر آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو تو وہ وقت دور نہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ مذاق کریں گے جیسے کہ اب تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ تو جو عنقریب تم جان لو گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اس کو رسوا کر دے گا، اور کس پر اترتا ہے وہ عذاب جو قائم رہنے والا ہے۔ تو عنقریب اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، پھر تم مضحکہ خیز صورتحال میں ہوگے اور جان لو گے کہ کون برے حالات میں ہے۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور جوش سے ابل پڑا۔ تو جو سیلاب وہاں پر آیا قرآن مجید کے الفاظ سے مطابق، تو اس میں اس سیلاب کا جو آغاز تھا وہ ایک تنور سے ہوا، کہ اس تنور، جیسے کہ ہم دیکھا ہے، آپ سب نے مشاہدہ کیا ہوگا، جس میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں، تنور ہوتا ہے، کہ ایک تنور تھا جس میں سے دیکھتے ہی دیکھتے ایک چشمہ ابل پڑا، زمین پھٹ گئی اور جگہ جگہ سے پانی نکلنے لگا، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے زور کی بارش برسائی، اور یوں دیکھتے ہی جل تھل ہو گیا، ہر طرف پانی ہی پانی آیا، اور ایک عذاب سلیم تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جیسا بن گیا۔ یہ ہے اللہ قادر مطلق، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ القمر میں، ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَأَلْقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، بس ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے جن سے لگاتار بارش برسنے لگی، اور زمین کو پھاڑ دیا کہ ہر طرف چشمے پھوٹ پڑے، اور یہ دونوں طرح کے پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گئے جو کہ مقدر کر دیا گیا تھا۔ ہم نے کہا اے نوح، اپنی اس کشتی میں تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے حکم گزر چکا، بتا دیا گیا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، یعنی اس میں آپ کی بیوی اور آپ کے بیٹے، یعنی یام جس سے کنعان کہا جاتا ہے جس کو، ان کے نام شامل تھے، جبکہ آپ کے ٹوٹل 4 بیٹے تھے جن میں سے ایک ایمان نہیں لایا تھا، جس کو یام کہتے ہیں یا کنعان کہتے ہیں، جن کے نام پہ وہ علاقہ بھی تھا کنعان کا۔ اور اس کے علاوہ آپ کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، وہ ایمان لے کر آئے تھے اور آپ کے ساتھ وہ کشتی میں سوار ہوئے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اور ان لوگوں کو بھی اس میں سوار کر لیں جو ایمان لائے ہیں، اور نہیں ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ مگر بہت ہی کم لوگ۔ تو لوگوں کی تعداد بہت کم تھی جو کشتی میں آپ کے ساتھ سوار ہوئے۔ اس کے علاوہ اللہ کے اذن سے آپ نے ہر جاندار چیز کا ایک ایک جوڑا اس میں سوار کیا، بڑے سے بڑا جاندار جانور بھی اس میں تھا اور چھوٹے سے چھوٹا جاندار بھی اس کشتی میں سوار تھا۔ یہ جو کشتی تھی وہ کئی منزلہ تھی، جیسے آپ نے یہ ٹائٹینک کے بارے میں دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا یا پکچرز دیکھی ہوں گی،
تو سوچئے اس دور میں آپ نے ایسا جہاز بنایا، ایسی کشتی بنائی۔ آیت نمبر 41 میں وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا، اور نوح نے فرمایا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام کے ساتھ ہی، اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا یعنی اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے اذن سے ہوگا۔ اللہ جب تک چاہے گا اس کو ایک سمت میں چلائے گا، اور جہاں اللہ کا اذن ہوگا میری کشتی وہاں جا کر رک جائے گی۔ اِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً میرا رب بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ چل رہی تھی ان سب کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان۔ اتنی اونچی اونچی لہریں تھیں جتنا کہ پہاڑ اونچا ہوتا ہے۔ تو سوچئے کہ سمندر یا جو پانی وہاں موجود تھا اس کی گہرائی کتنی زیادہ تھی کہ اس کی لہریں پہاڑ کی چوٹی کو چھوتی تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ اور نوح نے پکارا اپنے بیٹے کو جو ایمان نہیں لائے تھے کہ وہ ایک طرف کنارے کی طرف کھڑے تھے کہ اے میرے بیٹے آؤ میرے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، ان کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ میں ابھی کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا ابا جان، آپ پریشان نہ ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا، آپ میری فکر نہ کریں۔ گو اہیڈ، آگے جائیے، میری فکر نہ کریں۔ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَحِمَ، نوح نے کہا آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے حکم کے سوائے اس کے جس پر اللہ ہی رحم فرما دے۔ آج جس پر اللہ کی رحمت ہوگی وہ اس عذاب سے بچے گا۔ وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمَوْجُ، ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک موج حائل ہو گئی۔ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ تو دنیاوی اسباب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے۔ تو اس لیے دنیاوی اسباب کو اختیار ضرور کرنا چاہیے ہر کام کرنے کے لیے، اس کا ہمیں حکم دیا گیا، لیکن توکل اللہ پہ کرنا چاہیے۔ پھر کیا ہوا؟ جب وہ کشتی وہاں سے روانہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا سماء اقلعی وغیظ الماء وقضی الامر، اور اے آسمان تو بھی اب تھم جا، اور پانی سکھا دیا گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا۔ پانی جو زمین کا تھا زمین میں اتر گیا، سب کچھ خشک ہو گیا جیسے وہاں اس سے پہلے پانی تھا ہی نہیں، اور کشتی جودی کے پہاڑ پر جا ٹھہری۔ دراصل کوہ ارارت میں جودی ایک چوٹی کا نام ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوہ سلیمان کا سلسلہ ہے، کیٹو کا پہاڑ ہے، کیٹو کی چوٹی ہے، تو مختلف بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں جو کہ مشہور ہیں۔ تو یہ بھی جو ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے ارارت کا، اس میں بھی ایک چوٹی ہے جس کا نام جودی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ آذربائیجان کے علاقے میں یا ترکی کی سرحد کے قریب جو ہے یہ علاقہ ہے یا یہ چوٹی پائی جاتی ہے، اور نوح علیہ السلام کی کشتی وہاں جا کے رکی تھی۔ اور اب ہم مختلف میڈیا پہ یہ بات دیکھتے ہیں کہ وہاں اس کے آثار پائے جا رہے ہیں۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہہ دیا گیا کہ دوری ہے، ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جو ظالم تھی۔ کون ظالم تھی؟ ان الشرک لظلم عظیم، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، تو جو شرک کرتا ہے وہ ظالم ہے، اور ہر ظلم اندھیرا ہے۔ آیت نمبر 45 میں وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، باپ تھے نا، اور پکارا نوح نے اپنے رب کو اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا۔ جب غرق ہوتے ہوئے دیکھا اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے تو ملال آیا، اللہ سے گلہ کیا کہ اللہ تو نے تو کہا تھا کہ میں تجھے اور تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، تو میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے تھا، وہ تو ڈوب گیا۔ سوچئے ذرا اس آیت کو غور سے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور یقیناً تیرے وعدے تو سچے ہیں اور تو سب حاکموں میں سے سب سے بڑا حاکم ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو بچا لے گا، اور میرا بیٹا تو میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ اللہ نے فرمایا اے نوح، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا۔ صحبت، عمل، ایک جیسا رویہ، ایک جیسا گروہ، ایک ہی گھر میں رہنے والے ہوں گے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوں گے، ایک ہی نبی کی امت میں سے ہوں گے، ایک ہی گھاٹ کا پانی پیتے ہوں گے، اگر عمل ایک جیسا نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک وہ ایک خاندان اور کنبے کے لوگ نہیں ہیں۔ اس آیت پر ایمان لائیں۔
اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، تنبیہ کر دی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہرگز نہ مانگنا کسی کے لیے مغفرت کی دعا جو مشرک ہو، جو اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو. ان کو تنبیہ کر دی. یہاں کس کو کریں؟ نوح علیہ السلام کو. کیا کہا؟ آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنیں، جذباتی نہ ہو. تمہاری سمپتھیز، تمہارے اچھے جذبات، تمہارے دل میں رحم کا جذبہ، محبت کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو دین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. وہ آپ کے جگری دوست نہیں ہونے چاہیے، آپ کے دسترخوان ان کے لیے نہیں کھلنے چاہیے جو کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی آیات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جن کے رویے ایسے ہیں جو اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں کہ ان کے معاملات درست نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 47 قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. نوح نے عرض کیا اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی بات کروں، ایسا سوال کروں جس کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں. نبی تھے نا، اللہ کے بندے تھے، ڈر گئے، فوراً معافی مانگی. آدم علیہ السلام نے بھی یہی کیا، خطا ہوئی، غلطی ہوئی، معافی مانگ لی. حضرت یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں گئے، خیال آیا میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک بار کہا، معاف کر دیا اللہ نے. انہیں بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں اس کے لیے پچھتا رہا ہوں جو میرے رب کو ہی نہیں مانتا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی اگر تو نے مجھے معاف نہ فرما دیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. حکم ہوا اے نوح اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر بھی ہوگی اور ان امتوں پر بھی جو آپ کے ساتھیوں کی نسلوں سے وجود میں آئیں گی. تو جو لوگ آپ کے ساتھ سوار ہوئے تھے اور آپ کے وہ تینوں بیٹے، اللہ تعالیٰ نے باقی دنیا ان سے چلائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ان نسلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے گا، اپنا فضل کرے گا اور دنیا میں ان کو خلافت نصیب فرمائے گا. اور کچھ اور قومیں بھی ہوں گی جنہیں ہم دنیا کے کچھ فوائد دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا. یعنی جو ان کی قسمت میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ وہ ان کو عطا کرے گا. دنیا میں وہ فلرش بھی کریں گے، خوشحالی کی زندگی بھی گزاریں گے، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، لیکن وہ ہوں گے نہیں اللہ کو ماننے والے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں دردناک عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف. اے نبی آپ تک ان انبیاء علیہ السلام کی باتیں نہیں پہنچی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو غیب کی تھیں، آج سے پہلے معلوم نہیں تھیں، ہم یہ قصے آپ کو بتا رہے ہیں. تو علم اتنا ہی انسان تک پہنچتا ہے جتنا اللہ پہنچانا چاہتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جتنا ضروری سمجھا وحی کے ذریعے بتا دیا. آپ دیکھیے پورے قرآن میں ہمیں 24 یا 25 انبیاء علیہ السلام کے نام پتہ چلتے ہیں، اور ان میں سے کچھ کی تفصیل سے واقعات پتہ چلتے ہیں اور کچھ کے صرف نام ہی بتائے گئے ہیں، ان کی تفصیل ہم نہیں جان سکے. تو اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا علم عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی دین ہے. اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم. فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، اور آپ صبر کیجئے، یقیناً انجام کار اہل تقوی کا ہی سب سے بہترین ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد یعنی نوح علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹوں سے نسلیں چلائیں، اور ان کے بیٹے سام کی نسل سے قوم عاد آئی. تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف اس کے بھائی ہود کو بھیجا، کیونکہ دینی بھائی تھے نا دونوں، اللہ کے نبی تھے. تو نوح علیہ السلام کی طرف نسبت کی جا رہی ہے کہ ہم نے اس کے بھائی ہود کو بھیجا قوم عاد کی طرف. پھر فرمایا آپ نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، تم محض جھوٹ گھڑتے ہو. یعنی جن کو تم اپنا خدا مانتے ہو جو بت ہیں وہ تمہارے معبود نہیں ہیں، یہ جھوٹ ہے. پھر فرمایا یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا انی اجری الا علی الذی فطرانی افلا تعقلون. اے میری قوم کے لوگوں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، میرا اجر سوائے اللہ کے اور کسی کے ذمے نہیں ہے، اسی نے مجھے پیدا فرمایا
تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ میں تمہیں ہدایت کا پیغام دے رہا ہوں، تم سے کچھ مانگ بھی نہیں رہا۔ تو دین کا کام بے لوس ہو کے کریں، دنیا کا کوئی فائدہ اس کے ساتھ نہ جوڑیں، ہاں جو اللہ کی طرف سے مل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہدیے قبول کر لیا کرتے تھے۔ ہدیہ دینے میں کوئی حرج نہیں، قبول کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کے ذریعے اس کی فیور لینا نہ مطلوب، کہ اس کو تحفے تحائف دے کے اس سے کوئی غلط کام کروایا جائے، اس طرح کا کرنا جائز نہیں۔ پھر آیت نمبر 53 میں قالوا یہود ما جئتنا ببینات، انہوں نے کہا کہ اے ہود تم ہمارے پاس کوئی سند لے کر نہیں آئے، یعنی کوئی دلیل تو نہیں ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ کو نبوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو کوئی ہمیں نشانی دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ، اور ہم نہیں ہیں چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو صرف تمہارے کہنے پر، اور ہم تمہاری بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم پر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے، یعنی یہ جو تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو یہ ہمارے معبودوں کی طرف سے پڑا ہوا ایک عذاب ہے۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ، ہود نے کہا کہ میں تو اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، میں بری ہوں ان چیزوں سے جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو، میرا تمہارے بتوں سے کوئی لینا دینا نہیں، اور جو بھی کوئی اللہ سے ہٹ کر، یعنی وہ تمام ہستیاں جو اللہ کے علاوہ ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا، اعلان کر دیا اپنے دین کا، آیت نمبر 56، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے تو توکل کیا ہے اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، نہیں ہے کوئی بھی جاندار مگر اس کی پیشانی اسی کی گرفت میں ہے۔ ہر ایک کی تقدیر اللہ کے ہاتھ میں، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، اللہ سب پر اختیار رکھتا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا رب تو سیدھی راہ پر ہے، یعنی میرے رب کے جو بھی فیصلے ہیں وہ بہترین ہیں اور عدل پر مبنی ہیں۔ اللہ نے جس کو جہاں رکھا، جس کو جو دیا، وہ بہترین حکمت کے ساتھ کیا، مجھے اللہ کے فیصلوں پر کوئی اعتراض نہیں۔ اور جب ہمارا عذاب یعنی فیصلہ آ گیا تو ہم نے بچا لیا ہود کو اور آپ کے اہل ایمان ساتھیوں کو اپنی رحمت سے، اور ہم نے انہیں نجات دے دی ایک بہت ہی بھاری عذاب سے۔ آیت نمبر 59، وَتِلْكَ عَادٌ، یہ تھی قوم عاد، جَحَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، وَعَصَوْا رَسُولَهُ، اور انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، اور انہوں نے پیروی کی ہر سرکش اور دشمن حق کی اور اسی کے حکم کی تعمیل کی، تو ان کے پیچھے لگا دی اللہ تعالیٰ نے لعنت اس دنیا میں بھی اور قیامت تک کے دن کے لیے بھی۔ الا ان عادن کفروا ربہم الا بعدا لعاد قوم ہود، آگاہ ہو جاؤ، قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا تھا، اور سن لو کہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے عاد پر اور جو قوم ہود تھی۔ قوم ہود پر اللہ کی طرف سے لعنت کی گئی۔ لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ کی رحمت سے دوری کیا ہے؟ کہ ایسے لوگ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ آیت نمبر 61 میں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے اس کے بھائی صالح کو بھیجا۔ تو پھر قوم سمود میں اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بطور نبی مبعوث فرمایا۔ تو جو لوگ قوم عاد پر عذاب کے بعد بچے تھے، ہود علیہ السلام کے ساتھ وہ وہاں سے ہجرت کر کے گئے اور وہ جا کے ہجر کے علاقے میں آباد ہو گئے۔ پھر جب تک ان کے درمیان نبی موجود رہے وہ ایک توحید پر جمے رہے، پھر آہستہ آہستہ وہ توحید سے ہٹ گئے اور دوبارہ بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ پھر ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق ایک اور نبی مبعوث فرمائے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام۔ انہوں نے اپنی قوم کو ان الفاظ میں پکارا، آپ نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہوا انشاءکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تم کو آباد کیا، تو اس سے اپنے گناہ بخشواؤ، پھر اسی کی طرف تم نے رجوع کرنا ہے۔ ان ربی قریب مجیب، یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعا کا قبول کرنے والا ہے۔
انہوں نے کہا اے صالح آپ سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں اس سے پہلے۔ حضرت صالح علیہ السلام بچپن سے ہی انتہائی ہونہار تھے، انتہائی سمجھدار تھے، بہت باادب تھے، یعنی قوم میں ان کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ تو جب آپ نے یہ بات کہی کہ اللہ نے مجھے نبی چن لیا ہے اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ بت پرستی چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، تو جس پر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو تم سے بہت اچھی امیدیں وابستہ تھیں اور تم ہو کہ ہمارے جو الہ ہیں انہی کے خلاف باتیں کر رہے ہو، ایسی امید تو نہیں تھی ہمیں تم سے، تم نے تو ہماری امیدوں پہ پانی ہی پھیر دیا۔ کیا آپ ہمیں روک رہے ہیں ان کو پوجنے سے جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے؟ یقیناً جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے بارے میں تو ہمیں شکوک و شبہات ہیں۔ صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں پہلے سے ہی اپنے رب کی طرف سے بیانہ پر تھا، تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے بچپن سے کبھی بت پرستی نہیں کی، میں تو ایسا کوئی عمل نہیں کرتا تھا، میں تو فطرت سلیم پر تھا اللہ کی طرف سے، میں نے تم لوگوں کا ساتھ نہیں دیا کبھی بھی اس کام میں۔ فَمَن يَنْصُرُونِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ التَّخْسِيرِ۔ تو اب اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ تم تو اضافہ نہیں کرو گے میرے لیے مگر صرف خسارے میں ہی، یعنی اگر میں نے تمہارا ساتھ دیا، میں تمہارے ساتھ مل گیا تو تم مجھے بھی خسارے میں لے کر جاؤ گے۔ پھر فرمایا دیکھو میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے چھوڑے رکھو، یہ چرتی پھرے اللہ کی زمین میں، لیکن ایک شرط ہے کہ تم اسے کسی برے ارادے یا نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں اللہ کا عذاب آ پکڑے گا۔ انہوں نے یہ بات نہ مانی تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ تو صالح نے فرمایا اب تم اپنے گھروں میں 3 دن تک رہ لو، یہ وہ وعدہ ہے جو جھوٹا ثابت نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے اللہ کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، تو پھر اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اب 3 دن میں ان پر عذاب آ جائے گا۔ تو جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے نجات دی صالح کو اور ان کو جو آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے اپنی رحمت سے۔ وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور اس دن کی رسوائی سے انہیں بچا لیا، یقیناً آپ کا پروردگار بہت طاقتور اور زبردست ہے۔ اور ان ظالموں کو پکڑ لیا ایک چنگھاڑ نے تو وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے تھے۔ ایک زوردار چیخ آئی۔ آپ دیکھیے کہ ایک سرٹن لیول سے اونچی اگر کوئی دھماکہ ہو جائے، شور ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دل پھٹ جاتے ہیں، کان پھٹ جاتے ہیں۔ تو ایسی ہی ایک جو زوردار چنگھاڑ تھی جو ان کو سنائی دی اور وہ وہیں کے وہیں ساکت ہو گئے، مر گئے سب کے سب ایک ساتھ۔ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے تھے، گویا وہ کبھی اس میں بسے ہی نہیں تھے، ایک ساتھ سب مر گئے، لگتا ہی نہیں تھا کہ ان گھروں میں کبھی آباد بھی تھا کوئی۔ الا ان سمود کفروا ربہم، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً سمود نے اپنے رب کا کفر کیا تھا۔ الا بعدا لسمود، آگاہ ہو جاؤ کہ دوری ہے، پھٹکار ہے، لعنت ہے اللہ کی قوم سمود پر۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اس سورہ میں، آیت نمبر 69 میں، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا۔ پھر ابراہیم کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے بشارت لے کر آئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ کچھ اور فرشتوں کو بھیجا جو جا رہے تھے دراصل قوم لوط کی طرف عذاب لے کر، اور وہ رستے میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے اذن سے رکے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور وہ انسانوں کی شکل میں آئے تھے۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو نہیں پہچانے، انہوں نے سلام کیا، قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً ان کو سلام کیا، ان کے سلام کا جواب دیا۔ پھر کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ آپ ان کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آ، یعنی مہمان آئے تھے تو آپ نے ان کی مہمانی کا انتظام کیا، یعنی جو کچھ موجود تھا وہ لا کے پیش کر دیا۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے تو آپ نے ان میں اجنبیت پائی، تو آپ نے دیکھا کہ وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ تو اس علاقے میں ایک دستور تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کی طرف دوستی کی نیت سے نہیں آتا یا کوئی دشمن آتا تھا تو وہ آپ کی ضیافت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ جب آپ کے اصرار کے باوجود انہوں نے کھانا نہیں کھایا
تو آپ کے دل میں یہ خدشہ آیا کہ یہ میرے کہیں دشمن تو نہیں ہے۔ قالوا لا تخف، تو فرشتوں نے آپ کا کی یہ بات بھانپ لی تو کہا کہ آپ ڈریے نہیں، اصل میں تو ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم تو فرشتے ہیں اور ہمیں قوم لوط کی طرف عذاب کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ آپ کی بیوی جو کہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی وہ ہنس پڑی، یعنی حضرت سارہ علیہ السلام۔ حضرت سارہ قریب ہی کہیں پردے کے پیچھے تھیں۔ جب انہوں نے فرشتوں کے ساتھ آپ کی یہ باتیں سنی تو وہ اس حالت پر ہنس پڑی۔ فبشرناہا باسحاق، یہ جو ہا کا صیغہ ہے یہ مونس کے لیے ہوتا ہے، تو ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور پھر اس کے آگے ہم نے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی۔ یعنی اس وقت تک سارہ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 99 سال تھی، 90 سال سے زیادہ کی عمر بتائی جاتی ہے۔ اور ہاجرہ علیہ السلام کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو چکی تھی۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کے چھوٹے بیٹے تھے جو حضرت سارہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ تو لہٰذا چونکہ اس وقت تک آپ کی اولاد نہیں تھی تو فرشتوں نے آپ کو نہ صرف بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دی بلکہ یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا بھی عطا کریں گے، یعنی بیٹے سے ایک اور بیٹا عطا کریں گے، پوتے تک کی خوشخبری سنا دی۔ قالت یا ویلتی آلد وانا عجوز، تو وہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی کہ ہائے میری شامت، کیا میں اس عمر میں ایک بچہ پیدا کروں گی جبکہ میں نہایت بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا آپ کیوں تعجب کرتی ہیں اللہ کے فیصلے پر؟ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ رحمت اللہ و برکتہ علیکم و اہل البیت، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اور نبی کے گھر والوں پر۔ انہ حمید مجید، بے شک آپ کا اللہ تو لائق کے حمد اور بزرگی والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف چلا گیا، یعنی آپ کے دل میں یہ آ گیا تھا کہ کہیں یہ میرے دشمن تو نہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے ان کو خوشخبری بھی مل گئی، تو کیا ہوا کہ ان کے دل کو سکون آیا، طمانینت ملی، تو ایک دم سوچا کہ ارے یہ فرشتوں تو ذکر کر رہے تھے کہ ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام تو آپ کے بھتیجے تھے رشتے میں، اور آپ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی، اور بہت نرم طبع تھے ابراہیم علیہ السلام۔ فوراً پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ بھئی تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کیوں عذاب بھیجا ہے؟ اور آپ نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ عذاب ان پہ سے ٹال دیا جائے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یقیناً ابراہیم بہت ہی بردبار، نرم دل اور اللہ کی جناب میں رجوع کرنے والے تھے۔ اس ایک ہی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں، اور اس میں کیا ہے کہ آپ نرم دل تھے، حلیم تھے، بردبار تھے، اور اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے تھے۔ پھر فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم چھوڑیے اس معاملے کو، آپ کے رب کا تو فیصلہ ہو چکا، اب ان پر عذاب آ کر ہی رہے گا جس کو لوٹایا نہیں جا سکتا۔ اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس تو آپ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور آپ کا دل بہت تنگ ہوا، اور آپ کہنے لگے کہ آج تو بہت سختی کا دن ہے، آپ ان کے لیے افسردہ ہو گئے۔ آیت نمبر 78 میں وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور آئے آپ کے قوم کے لوگ دیوانہ وار دوڑتے ہوئے آپ کے گھر کی طرف، اور وہ پہلے سے ہی برے کاموں میں ملوث تھے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا، ہم جانتے ہیں قوم لوط جو تھی وہ لواطت کی بری عادت میں مبتلا تھے، ہم جنس پرست لوگ تھے، مرد مردوں سے شہوت پسندی کرتے تھے۔ یہ جو بری عادت تھی اس کا آغاز قوم لوط سے ہوا۔ آج آپ غور کیجئے کہ جتنی بھی اقوام اللہ کے بدترین عذاب کا شکار ہوئیں وہ کیوں ہوئیں؟ کوئی کم تولتا تھا، کوئی اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے مانگتا تھا، کسی میں لواطت کی برائی تھی۔ اس طرح آپ مختلف اقوام کے واقعات دیکھیے اور دیکھتے جائیے۔ کیا یہ سب کی سب برائیاں ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہیں؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو ختم نہیں کیا، کیونکہ ہمارے نبی نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کو ایک ساتھ ختم نہ کرنا۔ اور آئے دن یہ جو ہم پر چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، کہیں بڑا سارا زلزلہ آ گیا، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی کوئی ایسی بیماری آ گئی، کبھی حادثات ہو گئے، کبھی حملے ہو گئے، کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑی تعداد ایک ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ یہی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آپ کی امت پر عذاب آتے رہیں گے مسلسل، جس میں یہ ایک ساتھ نہیں مریں گے، لیکن ایک بڑی تعداد مرتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا کہ ان کی قوم میں چونکہ اس طرح کی ہم جنس پرستی کی عادت تھی، تو جب انہوں نے دیکھا کہ بہت خوبصورت کچھ نوجوان جو ہیں وہ لوط علیہ السلام کے گھر آئے ہیں، تو قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے گھر کی طرف آئے۔ لوط نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگ، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں جو تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ اگر تمہیں اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو میری بیٹیوں سے نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ اور تو اللہ کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی نیک چلن والا نہیں ہے؟ تم میں سے کوئی ایسا سمجھدار شخص نہیں ہے جو اوروں کو باز رکھ سکے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے کہا ڈھٹائی سے، تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ تمہاری ان بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوۃ او اوی الی رکن شدید، حضرت لوط علیہ السلام انتہائی بیچارگی میں بولے، کاش میرے پاس تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی طاقت ہوتی، آپ کا کوئی بیٹا نہ تھا یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا۔ لوگ ان پر ایمان نہیں لے کر آئے تھے، جس کی میں پناہ لے لیتا۔ تو انہوں نے خود کو ایسی صورتحال میں اپنے مہمانوں کے سامنے انتہائی بے بس پایا۔ فرمایا فرشتوں نے، اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ جب اتنی سنگین صورتحال دیکھی تو فرشتوں نے اپنا آپ ان پر ظاہر کر دیا۔ اب تک ان کو نہیں پتہ چلا تھا کہ جو میرے سامنے نوجوان ہیں، خوش شکل ہیں، یہ فرشتے ہیں۔ نبیوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا تھا، تو ہم دوڑے جاتے ہیں عام انسانوں کی طرف۔ ذرا بتائیے تو صحیح کہ آنے والا سال ہمارے لیے کیسا ہوگا؟ فرشتے ہیں سامنے، نبی ہیں، نہیں پہچان رہے، کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ فرشتوں نے اپنا تعارف کروایا اور ان کو تسلی دی۔ پس آپ رات کے بقیہ حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں، کوئی بھی آپ میں سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، سوائے آپ کی بیوی کے، اس پر بھی وہی مصیبت آئے گی جو سب پر آنے والی ہے۔ اور بتا دیا گیا کہ آپ کی دونوں بیٹیاں تو آپ کے دین پر ہیں، وہ اللہ کے اذن سے بچا لی جائیں گی اس عذاب سے، لیکن آپ کی بیوی جس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کی بیوی اسی قوم میں سے تھی، آپ اس قوم کے نہیں تھے، آپ تو وہاں ہجرت کر کے آئے تھے، تو آپ کو کہہ دیا گیا کہ آپ کی بیوی بھی عذاب جھیلنے والوں میں سے ہوگا۔ ان کے وعدے کے وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، یعنی بستی کو اوپر اٹھا کے آسمان تک بلند کیا اور اس کو الٹا دیا، اور مزید ہم نے ان پر بارش برسائی، تہ بتہ کنکریوں کی، ان کے اوپر سخت نشان زدہ پتھر جو تھے، جیسے سخت پکی مٹی ہوتی ہے نا، پکی ہوئی جس کو پکایا جاتا ہے آگ پر، ایسی مٹی کے نوکیلے پتھر تھے جن پر ہر ایک کا نام لکھا ہوا تھا۔ نشان زدہ جو پتھر تھے وہ ان پر مارے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے زبردست زلزلہ بھیجا، بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے پٹخ دیا، کنکریوں کی بارش ہوئی، زلزلہ آیا، زمین سے پانی نکلا، اور یہ ساری کی ساری بستی غرق کر دی گئی، جس کو بحر مردار کہا جاتا ہے۔ اتنا سنگین عذاب کبھی کسی پر نہیں آیا جیسا کہ قوم لوط پر آیا تھا، ان کی اس بری حرکتوں کی وجہ سے۔ وہ نشان زدہ تھے تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ ان ظالموں سے کوئی زیادہ دور نہیں، یعنی یہ جو مشرکین مکہ
اللہ کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتے، تو کہتے ہیں کہ جا کے دیکھ لو وہ لوگ جو ہلاک ہیں، جن کے کھنڈرات تمہارے پاس ہی ہیں، زیادہ فاصلے پر نہیں ہیں، تم سفر کے دوران آتے جاتے ان کھنڈرات کو دیکھتے ہو، تو تم جاؤ اور ان سے عبرت پکڑو کہ اللہ تعالیٰ نے نہ ماننے والوں کا کیا انجام کیا۔ آیت نمبر 84 میں جب قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے عذاب پہنچا دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، شعیب علیہ السلام۔ شعیب علیہ السلام ایک کی جو بستی تھی مدین کی، وہ ایک شاہراہ پر آباد تھی جو شام سے یمن جاتی تھی۔ آپ کے علاقے کے لوگ تجارت پیشہ تھے اور اپنی تجارت کی وجہ سے یہ علاقہ خوشحال بھی تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو آپ مدین ہی پہنچے تھے اور آپ نے وہیں پر شادی کی اور اپنا باقی عرصہ وہاں تقریباً 10 سال آپ نے گزارے، اور پھر وہاں سے آپ گئے اور پھر اسی سفر کے دوران آپ کو نبوت ملی، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے اور آگے والی صورتوں میں بھی بار بار یہ ذکر ہمارے سامنے آئے گا۔ تو شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو، چونکہ وہ تجارت پیشہ تھی، اب تجارت میں آپ دیکھیے کہ جب اس طرح کا کاروباری کام ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، ناپ تول۔ تو کیا تھا کہ ان کی جو قوم تھی وہ پیمانے میں کمی کیا کرتی تھی، تو آپ نے ان کو کہا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ نہ تم کم ناپ تول کیا کرو، اور میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک ایسے دن کا عذاب آئے گا جو تمہیں گھیر لے گا۔ اے میری قوم کے لوگوں، پورا پورا دیا کرو پیمانے کو تول کر، عدل اور انصاف کے ساتھ۔ اللہ کی عطا کردہ بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ تو جو لوگ ایمانداری سے اپنا کاروبار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کم میں بھی برکت دے دیتا ہے۔ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے رزق میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ لیکن میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں، یعنی میرا تم پر کوئی زور نہیں ہے، میں تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ تو کیا ہوا کہ ان کی قوم جو تھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی، اور انہوں نے اپنے نبی کے احکامات کی پیروی نہیں کی۔ پھر اللہ کی سنت تو پوری ہو کے رہتی ہے، ان کا وقت مقررہ پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 94 میں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا ہم نے اپنی رحمت سے نجات دی شعیب کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے، اور ظالموں کو آ کے پکڑ لیا ایک زبردست کڑک نے، تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، ایک ہی جھٹکے میں سب کو ختم کر دیا۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے کہ وہ کبھی اس میں آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ آگاہ ہو جاؤ، لعنت ہے مدین والوں پر، جیسا کہ سمود پر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوئی تھی۔ آیت نمبر 96 سے پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر دوبارہ آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بار بار قرآن میں کیا گیا ہے۔ آپ ان کے حالات و واقعات کو الگ الگ جگہ پر الگ الگ انداز میں پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح اور روشن نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، لیکن انہوں نے فرعون ہی کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا معاملہ بالکل بھی سچا نہیں تھا، سیدھا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن وہ آئے گا آگے چلتا ہوا اپنی قوم کی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیوں آئے گا، کیونکہ وہ ان کا سپہ سالار تھا، وہ اس کو فالو کرتے تھے۔ تو جو لوگ جس کو فالو کرتے ہوں گے اسی کے پیچھے قیامت کے دن لائن بنا کر آئیں گے۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَارِدُ الْمَوْرُودُ، پھر وہ آگ کی گھاٹ پر ان کو اتار لے گا۔ جس کے پیچھے چلو گے اندھا دھند سر جھکا کر، پھر وہ جہاں جائے گا وہیں جاؤ گے نا، کیونکہ آپ تو سمجھداری سے سر اٹھا کے آنکھوں سے تو رستہ دیکھ نہیں رہے، سر جھکا کے چلتے جا رہے، تو پھر آگے والا جس طرف جاتا جائے گا آپ کو آٹومیٹکلی وہیں پہ مڑنا ہے، کیونکہ آپ اپنی گائیڈ لائن خود تو لے نہیں رہے، آپ تو کسی کو فالو کر رہے ہیں، تو پھر وہ خود جائے گا جہنم میں اور پیچھے پیچھے اس کو فالو کرنے والے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 100 میں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، یہ ہیں وہ بڑی بڑی بستیوں کی کچھ اہم خبریں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یعنی یہ بڑی بڑی قومیں جو پہلے گزری، جن کو ہم نے پہلے
خوشحالی بخشی، ان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، ان کو ہر طرح سے ہدایت دی گئی، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اے نبی، ان میں سے جو پہلے قومیں ختم ہو چکی بے شمار ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے اللہ تعالیٰ نے، چند کا ذکر بتایا گیا ہے، اور وہ سب کی سب اسی طرح سے تباہ ہوئی ہیں۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا تھا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ، تو ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے ان کے وہ معبود جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے جب آپ کے رب کا حکم آ پہنچا۔ تو پھر دیکھ لو، جان لو کہ جن کو وہ پوچھتے تھے، جن پہ وہ تکیہ کرتے تھے، جن پہ بھروسہ کرتے تھے، جب عذاب آیا تو کوئی آیا؟ کسی نے ان کو سہارا دیا؟ وَمَا زَادُهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ، اور انہوں نے کچھ اضافہ نہیں کیا ان کے حق میں مگر بربادی ہی کا۔ آیت نمبر 105 میں یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید، اور جب وہ وقت آ جائے گا یعنی قیامت کا دن، تو کوئی بھی ذی نفس بات نہیں کر سکے گا مگر اللہ کے اذن سے، تو ان انسانوں میں سے کچھ شقی ہوں گے اور کچھ سعید ہوں گے۔ قیامت کے دن سب کی زبانوں پر تالے لگا دیے جائیں گے، زبان نہیں بولے گی، اعضاء بولیں گے۔ صرف اس قدر دہشت ناک منظر ہوگا کہ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، لوگ اپنی حالت سے بے خبر ہوں گے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ انبیاء تک اپنے لیے دعا کر رہے ہوں گے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ تم مجھے بخش دے۔ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہوں گے، امتی امتی، میری امت۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ سب لوگ کھڑے ہوں گے تو ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ خوش بخت ہوں گے۔ تو وہ لوگ جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے جس میں انہیں چیخنا ہے اور دھاڑنا ہے۔ جب ہر طرف سے آگ ہی آگ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ صرف وہاں چیخیں گے، سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ رہیں آسمان اور زمین، سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے۔ ان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی الا یہ کہ اللہ اپنے اذن سے اس میں کچھ آسانی کر دے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب جو ارادہ کرے اسے کر گزرنے والا ہے۔ اللہ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین ہیں، سوائے اس کے جو آپ کا رب چاہے۔ عطاء غیر مجزوز، یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ کسی شک میں نہ رہیں ان کے بارے میں جن کی یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں، یہ لوگ نہیں پوجا کر رہے مگر ایسے ہی جیسے کہ ان کے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے ان سے پہلے۔ آیت نمبر 110 میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب دی تھی یعنی تورات عطا کی، پھر اس میں اختلاف پیدا کر دیے، اپنی مرضی سے اس میں ترامیم کر لی، اور اب یہ لوگ اس کے بارے میں الجھا دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ پہلے خود ہی آیات کو تبدیل کر دیا اور اب خود ہی سر پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ اور اے نبی آپ کا رب ان سب کو ان کے اعمال کا لازماً پورا پورا بدلہ دے گا، جنہوں نے اللہ کی بات کو، اس کے مطالب کو بدل ڈالا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال خود ہی کر ڈالا۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جمے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا ہے، جو آپ کو کہا جا رہا ہے آپ اس پر سختی سے عمل کریں، اور وہ بھی جنہوں نے توبہ کی ہے اور آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ لوگ جو قرآن کے آنے کے بعد اپنے پچھلے دور پر، اپنے پچھلے اعمال پر توبہ کر چکے ہیں، شرمندہ ہیں، اخلاص کے ساتھ دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اب ان کو چاہیے کہ اللہ کے احکامات پر پورا پورا عمل کریں۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور تم حد سے تجاوز نہ کرنا، جو اللہ نے حدیں بیان کر دی ہیں، جتنا اختیار آپ کو دیا ہے بس اس پر عمل کرنا، اللہ کی حدود کو نہ توڑنا، یقیناً وہ تم لوگوں کے سب اعمال دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 114 میں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِيَ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو قائم رکھیے دن کے دونوں سروں پر اور رات کی کچھ گھڑیوں میں۔ دن کے دونوں سرے کون سے؟ کب دن شروع ہوتا ہے؟ فجر پر،
اور پھر ختم کب ہوتا ہے؟ عصر کی نماز کا جیسے ہی وقت ختم ہوتا ہے. تو فجر اور عصر کی اوقات. اور رات میں کیا ہے؟ رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ مغرب کی نماز سے. اور ختم کب ہوتی ہے؟ جب عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ فجر اور عصر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز. اور کیا ہے کہ ہم پر 5 نمازیں کب فرض ہوئی تھیں؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے. تو پہلے 50 کہی گئیں اور کم کر کر کے ہم پر 5 نمازیں فرض کی گئیں. پھر فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، یقیناً نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے. تو نماز جو ہے وہ اللہ سے ملاقات ہے. ہم مشغول ہو جاتے ہیں دنیا کے کاموں میں، پھر اذان ہوتی ہے، پھر ایک مومن بندہ لبیک کہتا ہو دوڑ پڑتا ہے اپنے رب کے پاس حاضری لگانے کہ اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں. اور ہم جب نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو جو مومن بندہ جس نے نماز پڑھی ظہر کی، پھر نماز پڑھی عصر کی، اور اس دوران اگر اس سے کوئی چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کی ان چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جیسے ہی وہ اگلی نماز ادا کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کرتے ہیں اور صبر کیجئے، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. دین میں استقامت اختیار کریں گے، لوگوں کو برائی سے روکیں گے، کوئی خیر کا کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. لوگ آپ کے اخلاص کو نہیں دیکھیں گے، آپ کی ہر اچھی بات پر عمل نہیں کریں گے، آپ کو پازیٹیو رسپانس نہیں ملے گا. ایسے حالات میں آپ صبر کیجئے. تو صبر جو ہے وہ مومن کی کنجی ہے، وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے اور صبر کرتا ہے. آیت نمبر 119 میں سوائے اس کے جس پر آپ کا رب رحم فرما دے، اسی لیے اس نے انہیں پیدا فرمایا. وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ جہنم میں جائے گی، جنوں کی اور انسانوں کی، تو یہ ہو کر ہی رہے گا. اے نبی، ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر ایک آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ آپ اپنے دل کو مضبوطی دیں اور آپ کا دل اس کے ساتھ جم جائے. یعنی جو رویہ لوگوں کا آپ کے ساتھ ہے، جو مشرکین مکہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ رویہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا. پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قومیں ایسا ہی سلوک کرتی رہی ہیں تاکہ آپ اس بات سے ڈھارس بندھائیں اور اس بات پر بھی جم جائیں کہ اللہ نے ان کو بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا، اللہ آپ کو بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. جو لوگ ایمان پہ جم جائیں گے اللہ ہر حال میں ان کی حفاظت فرمائے گا اور مدد فرمائے گا. آیت نمبر 121 وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَاتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہ پر کرو جو بھی تم کر رہے ہو، اور ہم بھی وہ عمل کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. یعنی تم اپنے طریقے کو نہیں تبدیل کرتے تو کرتے رہو جو تمہیں بہتر لگتا ہے، اور ہم اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرنے والوں میں سے ہیں. وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزیں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور سارے کے سارا معاملہ اللہ ہی کی طرف لوٹا دیا جائے گا. فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، تو اسی کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یقیناً آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. یہاں سورہ ہود کا اختتام ہوتا ہے. اب اس کے بعد وہ سورت شروع ہوئے جا رہی ہے جس کو احسن القصص کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بہترین قصہ جو بیان کیا گیا. سورہ یوسف، جس کا نام بھی ان کے نام پر رکھا گیا. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف واقعات اور انبیاء کے حالات ہمارے لیے ہدایتیں، تنبیہات، خوشخبریاں، ڈراوے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اسلوب میں بیان کیے ہیں. ایک بات کی، اس کے بیچ میں ایک اور بات شروع کی، کسی بات کو کسی مثال کے ذریعے واضح کیا، کسی نبی کا سلسلہ کچھ بیان کیا، پھر آگے جا کے کہیں اور بیان کیا.
اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں، کہیں کوئی بات بیان کر دی، کہیں کوئی بات بیان کر دی، کبھی نرمی سے کوئی بات کہی، کہیں تنبیہات بیان کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی کو ایک کہانی کی شکل میں بیان کیا ہے، اس لیے اس کو احسن القصص کہا گیا۔ یہ پوری صورت صرف آپ ہی کے حالات پر مشتمل ہے، اور اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کا معاملہ جو ہے وہ اولیاء اللہ کی طرح کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں انبیاء کرام جو ہیں وہ تسلسل کے ساتھ بھیجے، کیونکہ شریعتیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نازل نہیں فرمائیں، لیکن انبیاء کا ایک طویل سلسلہ ہے جو مسلسل ہر نسل میں رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو وہاں پر یہود و نصارہ موجود تھے، جن کے پاس تورات بھی تھی اور انجیل بھی تھی۔ وہ آپ کو آزمانے کے لیے جب مشرکین مکہ ان کے پاس جاتے، مشرک لوگ آپ کے پاس جاتے، یہود و نصارہ کے علماء کے پاس، اور کہتے کہ دیکھو ہمارا نبی ہمیں یہ کہتا ہے، آپ بتاؤ کہ آپ کی کتابوں میں بھی ایسی کوئی بات تھی؟ تو وہ کیا کرتے کہ وہ ان کو کچھ سوالات دے دیتے کہ اچھا جاؤ ان سے یہ بات پوچھو، اگر انہوں نے یہ باتیں بتا دیں تو جان لینا کہ وہ سچا نبی ہے۔ جیسے کہ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا گیا تھا، ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، انہوں نے روح کے بارے میں پوچھا کہ ان سے پوچھو جا کے کہ روح کیا ہے، اس کا کیا معاملہ ہے، جن کے جوابات اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں دیے۔ تو اسی طرح انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ دیکھو تم، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے باپ کون ہیں؟ ابراہیم، ہم ابراہیم کی امت میں سے ہیں، ان سے کہو کہ ابراہیم تو فلسطین میں رہنے والے تھے، اور یوسف، موسیٰ جو تھے وہ مصر میں تھے، تو آپ ان سے پوچھو کہ یہ سب وہاں پہ کیسے پہنچے، کیا حالات بنے تھے کہ یہ اپنا شہر چھوڑ کے وہاں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کے جواب میں سارا قصہ بیان کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہیں، کتاب روشن۔ پچھلی آیت میں کیا؟ حکمت والی کتاب، اللہ کا کلام۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر، عرب والوں پر نازل ہوئی تو انہی کی زبان میں نازل کیا، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جس زبان میں آئی تھی وہ تو ہم سمجھتے ہی نہیں تھے۔ جیسے ہمارے پاس آ کر اگر کوئی رشین زبان میں بات کرے تو ہم کہیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں، اگر کسی کو وہ زبان نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں یہ حجت تمام کی ہے کہ جس جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے صحیفے، کتابیں نازل کی، ان کی ہی زبان میں ہوتی تھی، تاکہ وہ اللہ کے آگے یہ حجت بیان نہ کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں، اگر وہ کسی غیر ملک میں جا رہی ہیں، کسی ایسے علاقے میں جا رہی ہیں، تو ان ایسے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں جن کو وہاں کی زبان آتی ہے، پہلے ان کو سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ جا کر انہی کی زبان میں بات کریں اور مقصد حاصل ہو جس لیے وہ جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل عرب پہ قرآن بھیجا ان کی ہدایت کے لیے، تو نبی بھی انہی میں سے چنا اور انہی کی زبان میں نازل فرمایا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی ہم آپ کو سنانے لگے ہیں بہترین بیان، بہترین قصہ اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے سے ناواقف تھے، آپ نے یہ بات، یہ قصہ، یہ کہانی آپ نے پہلے نہیں سنی۔ فرمایا اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف نے اپنے والد یعنی یعقوب علیہ السلام سے کہا۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، آپ کی پہلی بیوی، ان سے آپ کے 10 بیٹے تھے، آپ کی دوسری بیوی تھی جن سے آپ کے 2 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور ان کے دوسرے بھائی بنیامین۔ بنیامین چھوٹے تھے، یوسف علیہ السلام بڑے تھے۔ تو ایک دن یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو مخاطب کر کے کہا، یا آبتی انی رأیت احد عشر کوکبا، احد 1 کو کہتے ہیں اور عشر 10 کو، یعنی 11، کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اے میرے ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے، سورج اور چاند کو میں نے
ان کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام جو آپ کے والد تھے، انہوں نے یہ بات سن کر فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ قرآن میں قصے یوں ہی نہیں بیان کیے گئے، قرآن کی آیات صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھی۔ خواب ہر ایک کو نہیں سنانا چاہیے۔ اگر آپ نے خواب کی تعبیر لینی ہے یا کوئی خواب اچھا بتانا ہے تو ایسے شخص کو بتائیں جس کے بارے میں پتہ ہو کہ وہ آپ کا ویل وشر ہے، آپ کی خیر خواہ ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، ورنہ خوابوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ کسی صاحب علم کے سامنے بیان کریں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا، چونکہ آپ خود نبی تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ صاحب نعمت حسد کیے جاتے ہیں، کہ اللہ تمہیں چنے گا کسی خاص مقصد کے لیے، اور یہ کہیں تم سے حسد نہ کریں، تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تمام کرے گا اپنی نعمت تم پر اور آل یعقوب پر، جس طرح اس نے اپنی نعمتیں تمام کی تھیں آپ کے آباء و اجداد پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق پر۔ ان ربک علیم حکیم، یقیناً تیرا رب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ آپ نبی تھے، آپ صاحب علم تھے، آپ جان گئے کہ میرے رب نے میرے اس بیٹے کو چن لیا ہے کسی عظیم رتبے کے لیے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کے قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ تو جو لوگ سوال کر رہے ہیں وہ ان آیات پر غور کریں، انہیں بہت سے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں۔ اب یہاں بات کی جا رہی ہے ان کے پہلے 10 بیٹوں کی۔ وہ آپس میں اس بات پر بڑے جزبز ہوتے تھے کہ ہمارے والد جو ہیں، ہم جوان ہیں، چونکہ وہ پہلی بیوی سے تھے، وہ بڑے تھے، نوجوان تھے، 10 تھے تعداد میں، تو انہیں یہ بات ہمیشہ تکلیف دیتی تھی کہ ہمارے والد جو ہیں وہ یوسف کو اور چھوٹے بھائی بن یامین کو زیادہ پیار کرتے ہیں، ان کی توجہ کا مرکز وہ دونوں ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم حالانکہ 10 ہیں، وہ چھوٹے ہیں، 2 ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ والد ہمیں اہمیت دیں اور ہم سے محبت کریں۔ تو چنانچہ شیطان نے یہاں بھی وار کیا، تو انہوں نے آپس میں یہ بات کی کہ قتل کر دو یوسف کو یا اسے پھینک آؤ کسی ایسے علاقے میں تاکہ اس سے جان چھوٹ جائے اور تمہارے والد کی توجہ صرف تم کو ملنا شروع ہو جائے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور پھر اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، ان سے چھٹکارا پانے کا یہی ایک طریقہ ہے، یا تو قتل کر دو یا کہیں دور، کہیں جنگل میں کہیں پہ چھوڑ آتے ہیں ان کو، اور بعد میں ہم معصوم بن جائیں گے کہ ہمیں تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے کہ یوسف کو قتل مت کرو۔ تو ان میں سے جو بڑا تھا، جس کا نام کہا جاتا ہے کہ اس کا نام یہودا تھا، جس سے یہودی اپنے لیے نام رکھتے ہیں، اس نے کہا کہ یہ بات مناسب نہیں، ایسا کرتے ہیں۔ فرمایا وَأَلْقَوْهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَيَلْتَقِطْهُ بَعْضُ سَيَّارَةٍ، اور ڈالاؤ اسے کسی باولی کے تاکچے میں کہ اس کو اٹھا کے لے کے جائے گا کوئی قافلہ۔ دراصل پہلے لوگ آپ دیکھیے کہ پیدل سفر کرتے تھے، قافلوں کی شکل میں سفر کیا کرتے تھے، تو جگہ جگہ کنویں بھی کھودے ہوئے ہوتے تھے تاکہ لشکر والے، قافلے والے وہاں سے پانی پی لیں۔ تو کنویں کئی طرح کے بنتے ہیں، یہ کنووں کی وہ قسم تھی جس میں کنواں نیچے سے جا کے ذرا تنگ ہو جاتا ہے، اور کنویں کی جو دیوار تھی اس میں سائیڈوں میں تھوڑی تھوڑی سی تاکچیاں بنائی جاتی تھیں، یعنی تھوڑا سا اندر کو ڈیپ کر کے جگہ بنا دی جاتی تھی۔ آپ نے شاید پرانے گھروں میں تاکچے دیکھے ہوں گے چھوٹے چھوٹے، جس میں لوگ دیے رکھا کرتے تھے، تو اس طرح کا ذرا بڑا سائز کا تاکچہ جو تھا وہ اس کی دیواروں میں بنا دیا جاتا تھا۔ تو ان کے بھائی نے کہا کہ ایسا کرو کہ اس کو کسی کنویں کے تاکچے میں بٹھا کر آ جاؤ، بجائے اس کے کہ اس کو پانی میں پھینکا جائے، یعنی اس گہری جگہ میں اس کو ڈال کر آ جاؤ۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ ایسا کرنا ہی ہے ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ابا جان، پھر وہ سب کے سب یہ پلان بنا کر اپنے والد کے پاس آ گئے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں؟ حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، اس کے بڑے بھائی ہیں، اس کی بھلائی چاہتے ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، ایسا کیجئے کہ کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم جنگل کی طرف جا رہے ہیں،
یہ بھی وہاں درختوں سے کچھ کھا پی لے گا، کچھ کھیل لے گا، اور ہم تو اس کی حفاظت کے لیے ہیں ہی۔ یہ باتیں سن کر ان کے والد جان گئے، باپ تھے، ان کی فطرت کو سمجھتے تھے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ ذئب وانتم عنہ غافلون۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی اس کو بھیڑیا نہ کھا لے، جبکہ تم اپنے کاموں میں مشغول ہو، اسے غافل ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، تب تو ہم بڑے ہی نکمے ثابت ہو جائیں گے، یعنی ہمارے ہوتے ہوئے اس کو کوئی چھو جائے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ پھر جب وہ اس کو لے کر گئے تو یعنی انہوں نے ان کو قائل کر ہی لیا، اور پھر انہوں نے راستے میں اتفاق کر لیا کہ ان کو ہم کسی باولی کے طاقچے میں، یعنی کسی جو کہتے ہیں کنویں کے طاقچے میں اس کو ڈال دیں گے، وہاں اس کو پھینکائیں گے۔ اور ہم نے وحی کی یوسف کو کہ تم ایک دن ان کو یہ حرکت ضرور جتلاؤ گے اور انہیں ان کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے اپنا وہ عمل کر دیا جس کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا، آپ کو اس کنویں میں ڈال دیا، تو اب ظاہر ہے آپ کم عمر تھے، کہا جاتا ہے کہ 10-11 سال کے تھے تقریباً۔ تو آپ ایک جنگل، اس میں کنویں کا اندھیرا، ایک کم سن بچہ، اللہ نے ان کے دل میں الہام کیا وحی کی کہ ڈرو نہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ان کو یہ بات بتاؤ گے، یاد کراؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ اب آپ دیکھیے، ایک طرف تسلی ہے، انسان بچتا ہے تو کسی سے کسی دن پوچھتا ہے نا، کہ ان کو ڈھارس مل جائے کہ آپ کی جان جانے والی نہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ پھر دوسری طرف کیا ہوا، جب شام ہوئی، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ آئے شام کے وقت اپنے والد کے پاس روتے ہوئے، کہنے لگے، ابا جان، ہم جا کر دوڑ لگانے کا مقابلہ کرنے لگے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، تو اس کو کھا لیا ایک بھیڑیے نے۔ ہمیں پتہ ہے آپ ہماری بات کو نہیں مانیں گے، چاہے ہم کتنی ہی سچی بات کر رہے ہوں۔ اور اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض بھی اتروا لی تھی اور اس پر ایک جھوٹ موٹ کا خون لگا دیا، یعنی کسی جانور کا خون لگا دیا۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے اس کام کو بڑا ہی آسان کر دیا، یعنی جو کچھ تم کر کے آئے ہو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں، لیکن تمہارے نفس نے اس کو آسان کر دیا۔ فصبر جمیل، میں تو اب صبر ہی کروں گا، صبر کرنا ہی بہتر ہے، اور اس معاملے میں اللہ ہی کی مدد طلب کی جا سکتی ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ پھر دوسری طرف کیا ہوا کہ جہاں وہ کنواں تھا وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم، وہاں ایک قافلہ آیا اور انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ قافلے جاتے تھے تو ان کے آگے آگے ایک سوار تھوڑا ان سے آگے چلتا تھا، تھوڑا ڈسٹنس زیادہ ہوتا تھا، یعنی کہ قافلے کی ذرا رفتار سے تھوڑا سا وہ تیز چلتا تھا، تاکہ وہ اس جگہ کا تعین کرے جہاں پہ جا کے قافلے نے پڑاؤ ڈالنا ہے، وہ اس جگہ پہ پہلے پہنچ جائے، ٹھکانے کا بندوبست کرے، ارد گرد دیکھے کہ ان کی سہولیات کی چیزیں ہیں، پانی وہاں پہ میسر ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ جو آگے آگے چل رہا تھا وہ اس جگہ پر پہنچا، اس نے پانی وغیرہ کا جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہاں پر ایک باولی ہے تو اس نے پانی نکالنے کے لیے اس میں رسا ڈال دیا۔ فَأَدَلَّ دَلْوَا، تو اس نے لٹکا دیا اپنا ڈول، تو یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کے رسے کو پکڑ لیا۔ جب اس نے اوپر کھینچا تو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام ہے۔ قَالَ يَبُشَّ هَذَا غُلَامٌ، تو وہ خوشی سے پکار اٹھا، ارے یہ تو ایک لڑکا ہے۔ تو انہوں نے اس کو چھپا لیا کہ یہ تو ایک قیمتی چیز ہے، اور وہ یوسف علیہ السلام کا حسن کس سے پوشیدہ ہے کہ یہ تو انتہائی خوبصورت بچہ ہے، ہم اس کو بیچ دیں گے۔ اس دور میں لوگوں کی تجارت بھی ہوا کرتی تھی، واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے ہیں۔ اور وہ مصر پہنچ گئے، وہ قافلہ مصر جانے والا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تدبیر بنائی اس کنویں سے نکلنے کی اور آپ کو ایک بڑے شہر میں پہنچانے کی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی مالک ہو جس کو دیکھ کے پہچان لے اور ہم سے لے لے، اس سے پہلے کہ کوئی مفت میں لے لے ہم اس کو چند ٹکوں کے عوض بیچ دیتے ہیں۔ انتہائی کم قیمت میں انہوں نے اس کو بیچ دیا۔ پھر کیا ہوا، وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثوہ عسى ان ینفعنا
پھر وہ شخص جس نے ان کو خریدا تھا وہ ان کو اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو اچھے طریقے سے رکھنا، ہو سکتا ہے آگے چل کر ہمارے لیے نفع بخش ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس کی بات سے لگتا ہے کہ وہ صاحب اولاد نہیں تھے۔ دراصل یہ شخص مصر کی حکومت میں ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز تھا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں رہنے کا سامان کیا، ان کے لیے مکان دیا، انہیں ٹھہرنے کی جگہ دی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ان کو ایسی جگہ پہنچایا جہاں کے لوگ پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، اس کا ماحول بہتر تھا، تاکہ ہم اس کو سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم۔ اب ظاہر ہے ملک کی ایک بڑی عہدے پر کوئی شخص فائز ہو تو اس کے گھر میں میٹنگز بھی ہوتی ہیں، اچھے لوگوں کا آنا جانا بھی ہوتا ہے، وہ صاحب حیثیت بھی تھا، تو اچھا کھانا پینا، ماحول، پڑھا لکھا، عادات اطوار، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام تک پہنچانے کا اللہ نے بندوبست کیا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ تو اپنے فیصلے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اللہ نے جس کو جس مقام تک پہنچانا ہو، اللہ اس کے اسباب بناتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ جو لوگ سکسیسفل ہوئے ہیں یا بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے ہیں، کبھی آپ ان کی آپ بیتی سنیں، ان کی زندگی پر لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں، یا ان کی زبانی، ان کی اگر جو انہوں نے انٹرویوز دیے ہوں اور جس میں ذکر کیا ہو، آپ دیکھیے کہ اس میں آپ کو ان یوزول واقعات ملیں گے۔ کوئی کہے گا کہ میں یتیم تھا، میں یتیم خانے میں پلا بڑھا، پھر ایسے ہوا، پھر وہ ایک ترتیب ہے، پھر میں اس عہدے تک پہنچ گیا۔ کوئی کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز میرے ساتھ، ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے میری زندگی بدل دی۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچا دیتا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسباب ہمارے لیے اللہ ہی بناتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس پر یقین نہیں کرتے، وہ خود خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، جو ہم نے کوشش کرنی وہ کوئی اور کوئی کرے گا، اللہ پر توکل نہیں کرتے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جب آپ جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے آپ کو حکم اور علم عطا کیا، یعنی اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ایک دن وَوَرَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور آپ کو پھسلانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں آپ تھے۔ کس کا گھر تھا وہ؟ عزیز مصر کا، اور اس کی بیوی نے آپ پر بری نظر رکھی۔ دراصل وہ آپ کے حسن کے آگے خود کو بے بس مانتی تھی، تو اس نے ان کو بدکاری پر اکسانے کی کوشش کی۔ کیا کیا اس نے؟ ایک دن تورات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام زلیخا تھا، جبکہ قرآن میں اس کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ ایک دن اس نے موقع پا کر دروازے بند کر لیے اور یوسف علیہ السلام کو اکسایا اور کہا کہ میرے پاس آ جاؤ۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا۔ اس نے کہا کہ استغفر اللہ، تم مجھ سے کیسے کام کی توقع کرتی؟ میں اس رب کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا لولا ان رأى برہان ربہ، اور اس عورت نے ارادہ کیا آپ کا اور آپ کا بھی ارادہ کر لیتے اس کا، اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل۔ اب دیکھیے کہ عورت جو ہے وہ انسان کی کمزوری ہے۔ قرآن میں خود آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی، اولاد کی، مال کی، دولت کی، زمین کی، اچھی سواری کی، ان کی ہماری فطرت میں چاہ رکھی ہے۔ تو بعض اوقات آپ کے نفس کا آپ پر غلبہ ہو جاتا ہے، ایسا کمزور لمحہ کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ ارادہ کر لیتے، کیونکہ بہرحال آپ بشر تھے، کوئی فرشتے تو نہیں تھے، اگر آپ اللہ کا برہان نہ دیکھ لیتے۔ تورات سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے، تورات میں یہ چیز اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ جس وقت اس عورت نے دعوت دی، اللہ تعالیٰ کے اذن سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ آپ کو ایک دیوار پر نظر آ گئی، جو انگلی سے آپ کو باز رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ یہ تورات میں ہے۔
قرآن میں بیان نہیں کیا گیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو باز رہنے کی تنبیہ کی ہو۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یہ اس لیے کہ ہم پھیر دیں اس سے برائی اور بے حیائی کو۔ آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک بھی چاک کر کے دھویا گیا، آپ کو پاک صاف کیا گیا۔ انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ واستباق الباب، اور وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے، یعنی اس کی بیوی آپ کے پیچھے لپک رہی تھی اور آپ اس سے بچنا چاہ رہے تھے۔ آپ بچنے کے لیے دروازے کی طرف گئے تاکہ باہر چلے جائیں۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور پھاڑ دی اس عورت نے آپ کی قمیص پیچھے سے۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور پایا ان دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس۔ جیسے ہی آپ دروازے کی طرف لپکے، ان کی بیوی نے آپ کی قمیص پیچھے سے پکڑ لی۔ دروازہ آپ نے کھولا تو سامنے اس کا خاوند تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے خاوند کو دیکھا تو چونکہ عورت تھی فوراً سے بات گھڑ لی۔ کیا کہا؟ وہ فوراً بولی، کیا سزا ہونی چاہیے ایسے شخص کی جس نے تمہاری بیوی پر بری نظر ڈالنے کا ارادہ کیا ہو، جس نے برائی کا ارادہ کیا ہو، سوائے اس کے کہ اس کو جیل میں بھیج دیا جائے اور بہت ہی سخت سزا اس کو دی جائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، آپ نے فوراً کہا کہ نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا، اس نے مجھے پھسلانا چاہا تھا۔ وشاہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے۔ تو کوئی وہاں پر موجود تھا جو عورت کے خاندان سے تھا، اس نے یہ بات کہی۔ کیا کہا اس نے؟ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر تو اس عورت کی جو یعنی یوسف علیہ السلام کی قمیض پھٹی ہے سامنے سے تو یہ سچی ہے اور وہ جھوٹا، کیونکہ کوئی شخص اگر کسی عورت کو قابو میں کر لے تو پھر وہ عورت اپنے بچاؤ کے لیے اگر اس کی قمیض پکڑے گی تو کیا ہوگا؟ وہ قمیض فرنٹ سے پھٹے گی، آگے سے پھٹے گی، اور اگر تو پھر کیا ہوگا کہ تو پھر یہ سچی اگر آگے سے قمیض پھٹی ہے، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یہ جھوٹی ہے اور وہ شخص سچا ہے۔ پھر جب دیکھا گیا تو پھر جب عزیز مصر نے یعنی اس کے خاوند نے دیکھا تو آپ کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو وہ جان گیا کہ چال اس کی بیوی نے چلی ہے، وہ جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ یوسف، تو اس نے یوسف علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہا، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس معاملے میں درگزر سے کام لو، واستغفری لذنبک، اور پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، انک کنت من الخاطئین، بے شک تم قصوروار ہو اور خطاوار ہو۔ اب کیا ہوا؟ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے چرچے بھی ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ یہ بات چھپی نہ رہی، کیونکہ جب بات کسی ایک کو معلوم ہو جائے تو جانو کہ اس کے پھیلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا رہا ہے، اور برائی تو اور بھی جلدی پھیلتی ہے۔ اور شہر میں عورتوں نے اس کی بیوی کو اس بات کی جو واقعہ تھا وہ پھیل گیا کہ اس نے اپنے غلام کو پھسلانا چاہا تھا، اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، اور وہ یہ باتیں بنانے لگی۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ بہت ہی بگڑ گئی ہے، بھٹک گئی ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، اور جب یہ ساری باتیں پہنچتی اس کے اپنے کانوں تک پہنچیں کہ خواتین جو ہیں وہ اس کی کردار کشی کر رہی ہیں، اس پہ باتیں بنا رہی ہیں، جبکہ وہ ساری کی ساری ان سارے عیبوں میں پائی گئی ہیں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کی بھی اصلیت کھول دی جائے تو اچھا ہے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ ارسلت علیہن آتدت لہن متکا، اس نے دعوت دی ان سب کو اور اہتمام کیا ایک تکیہ دار مجلس کا، ایک اچھی مجلس کا اہتمام کیا، اور ان سب کو انویٹیشنز بھیج دیے، دعوت نامے بھیج دیے، بڑی پرتکلف تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ جب وہ سب پہنچ گئیں تو اس نے کچھ پھل، کچھ چیزیں آگے رکھ دی اور ان کو کاٹنے کے لیے چھری بھی دے دی۔ پھر اس نے یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، وقالت تخرج علیہن، یوسف سے کہا کہ اب تم ان کے سامنے سے ذرا گزر جاؤ۔ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے، فلما رأینہ اکبرنہ، پھر جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں بہت عظیم جانا، یعنی محبت، ان کی جو کہتے ہیں کہ خوبصورتی جو تھی اس کو دیکھ کے وہ گنگ رہ گئیں، ششدر رہ گئیں۔ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور ان سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ پھر کیا ہوا؟
وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ وہ پکار اٹھیں، اللہ کی قسم، حاش اللہ، یہ کوئی آدمی تو نہیں ہے، یہ تو کوئی ایک نیک فطرت فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اس عورت نے کہا، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اب اپنا حال دیکھو کہ تم نے کیا کیا اپنے ساتھ، اور یقیناً میں نے اسے پھسلانا چاہا تھا لیکن وہ بچا رہا۔ اس نے ان کے سامنے اعتراف کیا کہ ہاں میں چاہتی تھی کہ یہ میری طرف راغب ہو، لیکن یہ اپنا دامن بچا گیا، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دے رہی ہوں تو وہ لازماً قید میں پڑے گا اور ضرور ذلیل ہو کر رہے گا۔ یعنی کہ میں اپنی ضد سے باز آنے والی نہیں، اس کو وہ کرنا پڑے گا، یا تو پھر ایک ہی چوائس ہے، ورنہ اس کو جیل میں بھیج دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوا کہ جب جو ارباب کار تھے، جو اعلیٰ عہدہ داران تھے، انہوں نے اس ساری صورتحال کو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے جو ہے وہ حالات اس نہج پر جا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوا کہ وہ بھی سوچنے لگے کہ کیا تدبیر اختیار کی جائے۔ یہاں یوسف علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی۔ قال رب سجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے۔ اے اللہ، اس سے پہلے کہ میں کسی گناہ میں گرفتار ہو جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ تو مجھے قیدی بنا دے، اور اگر تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ کے رب نے آپ کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالوں کو آپ سے پھیر دیا، یقیناً وہی ہے سننے والا اور جاننے والا۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے سزا کے طور پر آپ کو، سزا تو نہیں کہہ سکتے، ارباب اختیار نے یہی بہتر جانا کہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں بند کر دیا جائے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین۔ پھر ان لوگوں کو یہ باسوجی کی ساری نشانیاں دیکھ لینے کے بعد کہ ان کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ پھر کیا ہوا کہ آپ جیل میں چلے گئے اور داخل ہوئے آپ کے ساتھ جیل میں 2 نوجوان۔ جب آپ جیل میں گئے تو ساتھ ہی 2 اور نوجوانوں کو بھی وہاں لا کر بند کر دیا گیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، اس میں میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے میرے سر سے ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں۔ اب حالانکہ وہ تو نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یا ان کے معاملات کیسے ہیں، وہ تو اننون تھے ان کے لیے، لیکن کیا ہوتا ہے، دل کا نور چہرے پہ بھی نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کی خباثت ان کے چہرے سے ٹپکتی ہے، اللہ والوں کے چہرے دور سے ہی نظر آ جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی پہچان لیا کہ یہ شخص نیکوکار ہے۔ پھر فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا خواب بتایا، وہ بے چین ہو گئے کہ دیکھو ہمیں کیا تعبیر بتائی جاتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو ظاہر ہے کہ جیل والوں کو کھانا بھی ملتا ہے صبح اور شام، تو آپ نے ان کو کہا کہ جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ پھر اس دوران جو وقت تھا ابھی ان کے کھانا آنے میں، آپ نے ان سے کہا کہ میں تم سے ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا تم میری بات سنو اس وقت تک۔ تو آپ نے موقع غنیمت جان کر ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کے جو داعی ہوتے ہیں انہیں نفس شناسی بھی آنی چاہیے، موقع محل کی نزاکت کو بھی سمجھنا چاہیے، نرم خو بھی ہونا چاہیے، اور موقع محل کی مناسبت سے بات کرنی چاہیے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کی کہ اب چونکہ انہوں نے مجھے خواب بتایا ہے، یہ انتظار میں بیٹھیں گے، اب چونکہ یہ میرے بارے میں ایک اچھی رائے رکھتے ہیں، انہیں میں کوئی بات کہوں گا تو وہ اس کو وزن دیں گے۔ تو آپ نے کیا کہا ذالکما مما علمنی ربی، کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں شرک نہیں کرتا، اور یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ یعنی جو تم سے خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہو، مجھے یہ علم میرے اللہ نے دیا ہے۔ انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ، دیکھو میں نے ترک کر دیا اس قوم کا راستہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے یہی لوگ منکر ہیں، اور میں نے پیروی کی ہے اپنے آباء و اجداد یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے طریقے کی۔ تو انہوں نے واضح کر دیا
کہ جو اس ملک کے لوگوں کا طریقہ ہے عبادت کا، میں اس پر عمل نہیں کرتا. میں تو جو میرے باپ دادا نیکی پر تھے میں ان کی پیروی کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی پرورش ایک دیندار گھرانے میں ہوئی تھی، آپ وہاں پیدا ہوئے تھے. تو جو آپ دیکھیے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ بچے کے ابتدائی 7 سال اس کی شخصیت کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. تقریباً بچے کی 70 to 80% پرسنالٹی جو ہے وہ بلٹ ہو جاتی ہے. تو آپ تو اس سے بڑے تھے اور اللہ کی طرف سے فطرت سلیمہ پر بھی تھے. دیکھو ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائیں. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر اور سب لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، کیا بہت سارے رب اچھے ہیں یا ایک اکیلا رب جو سب پر غالب ہو؟ نہیں پوچھتے تم اللہ کے سوا مگر چند ناموں کو جو کہ تم نے خود ہی رکھے ہوئے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے. نہیں اتاری اللہ نے ان کے لیے کوئی بھی دلیل. اختیار مطلق تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے. اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرو. ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا رستہ، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور جو دوسرا ہے اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ کر دیا گیا ہے اس معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے ہو. یہ تمہاری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور ایسا ہی ہوگا. یوسف نے کہا اس شخص سے جس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ بچ جائے گا، یعنی وہ شراب کشید کر کے اپنے بادشاہ کو پلائے گا، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ظاہر ہے اس کی جان بخشی ہو جائے گی اور وہ یہاں سے نکل جائے گا. تو اس نے کہا کہ جب کبھی تمہیں موقع ملے تو بادشاہ کو بتانا کہ جیل میں ایک قیدی ہے جو کہ بے قصور ہے، میرا ذکر وہاں کرنا. تو اسے بھلائے رکھا شیطان نے ذکر کرنا اپنے آقا سے، تو آپ رہے جیل میں کئی برس. وہ ذکر کرنا بھول گیا اور وہ آپ کو جیل میں ڈال کر بھول گئے. یوں آپ کئی سالوں تک جیل میں رہے. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. بادشاہ اپنا خواب دیکھ کر پریشان ہوا. صبح جو وہ اپنے دربار میں آیا تو اس نے اپنا خواب جو تھا بیان کیا، اور اس نے یہ بھی دیکھا اپنے خواب میں کہ 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 بالیاں خشک ہیں. اس نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اگر تم میں سے کوئی جانتا ہو تو میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. انہوں نے بات سنی، ان کی سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کا علم نہیں دیا تھا. انہوں نے کہا ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ کوئی پریشان خیال تھے جنہوں نے رات کو آپ کو پریشان کیا، ہم تو ایسے کسی خواب کی تعبیر کے بارے میں نہیں جانتے. تو خواب جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو سچے خواب آتے ہیں، جو سچے لوگوں کو بھی آتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی سچے ہوا کرتے تھے. دوسرے خواب وہ ہیں جو شیطان کی طرف سے وسوسوں کی صورت میں آتے ہیں. اور تیسرے خواب وہ ہیں جو انسان زیادہ سوچتا ہے، جو چیز اس کے سر پہ سوار ہوتی ہے، جو اس کا مافِ ضمیر بیان کرتی ہے. تو یہ 3 قسم کے خواب ہیں جو ہمیں آتے ہیں. اور کہا اس شخص نے جو ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پا گیا تھا، وہ بھی ظاہر ہے جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، وہ وہیں دربار میں موجود تھا. جیسے ہی اس نے یہ خواب سنا اسے یاد آ گیا. اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا شخص بتاؤں جو اس خواب کی تعبیر جانتا ہے، اگر تم مجھے جیل خانے میں لے جاؤ. یوں وہ شخص جو تھا وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا. اس نے کہا اے میرے سچے دوست، اے میرے ساتھی، ہمیں تعبیر بتائیے. ہمارے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے. 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں جو 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور انہوں نے 7 سبز بالیاں دیکھی ہیں اور 7 سوکھی ہوئی بالیاں. تم مجھے اگر ان کی تعبیر بتا دو تو میں واپس جا کر ان لوگوں کو بتاؤں اور انہیں بھی آپ کے بارے میں پتہ چل جائے کہ آپ کتنے صاحب علم ہیں. یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ تم 7 سال تک خوب زراعت کرو گے لگاتار، یعنی تمہارے ہاں فصلیں اگیں گی، اور پھر 7 سال آئیں گے جس میں تم پر قحط سالی ہوگی. تو میرا تم کو ایک نصیحت ہے. کیا؟ کہ جب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال خوشحالی ہوگی اور 7 سال تمہاری فصلیں اچھی ہوں گی، اس کے بعد 7 سال جو ہیں وہ تم پر قحط پڑ جائے گا. اور پھر اس کی ایک تدبیر بھی بتا دی کہ جب تم 7 سال فصلیں اگاؤ تو ان میں سے کم کھانا اور زیادہ فصل کو محفوظ کرنا. کوشش کرنا کہ گندم اپنے سٹوں میں ہی محفوظ رہے، اس طرح وہ زیادہ دیر تک رہے گی.
پھر جب تمہارے پر قحط پڑے تو جو تم نے گندم محفوظ کی تھی اس میں سے استعمال کرنا. پھر اس کے بعد ایک اور سال آئے گا، یعنی جب 14 سال گزر جائیں گے، ایک سال ایسا آئے گا کہ جب خوب بارشیں ہوں گی اور انگور کی بیلیں خوب چڑھیں گی اور تم اس کا رس نچوڑو گے. پھر جب وہ آیا آپ کے پاس ایلچی تو آپ نے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ. بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر مل گئی. بادشاہ نے کہا فوراً اتنے قابل شخص کو میرے پاس لے کر آؤ. ایلچی آپ کو جیل میں لینے کے لیے آیا. آپ نے کہا کہ نہیں، واپس جاؤ، بادشاہ سے کہو کہ فلاں فلاں وقت میں ایک واقعہ ہوا تھا جس پر ایک شخص پہ الزام لگایا تھا بد چلنی کا. ان عورتوں سے پوچھو کہ اصل میں کیا ہوا تھا. تو پھر کیا ہوا کہ اس نے ان سب عورتوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ اس وقت کیا واقعہ پیش آیا تھا. تو عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی کہ حقیقت تو واضح ہو ہی گئی ہے. اس نے خود اعتراف کیا کہ بے شک میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، وہ تو بالکل سچا تھا، اور یہ اس لیے کہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو داغ میرے دامن پر لگا ہے، میں جب جیل سے نکلوں تو میں اس سے بری الذمہ ہوں اور لوگوں کو حقیقت پتہ چل جائے میرے کردار کے بارے میں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا. کہانی کا سلسلہ ابھی جاری ہے، پارے کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس میں موجود حکمتوں کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک